جو بلند مرتبوں کے طالب ہوتے ہیں کہ ہمیں بلند مرتبہ ملے، وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ تہجد میں انسان کا اللہ کے ساتھ کیونکہ ایک مشقت ہے۔ اب تہجد کا وقت جو شروع ہو جاتا ہے نا، تو جس طرح یہاں فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا حصہ۔ رات کو، اب رات جو شروع ہوتی ہے نا، یہ مغرب جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب تہجد کا وقت جو شروع ہوتا ہے، تہجد میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر نماز سے فارغ ہو کر جب سنتوں سے بندہ فارغ ہوتا ہے نا، اس کے بعد یہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کا وقت ادھر سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک یہ تہجد کا وقت ہے، یہ سارا تہجد کا وقت ہے۔ اور افضل، اس میں افضلیت کیا ہے، کون سا وقت؟ جس طرح مختلف حضرت جانا عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر کہ سو کر اٹھنے میں افضلیت زیادہ ہے، کہ بندہ سو جائے، ایک بندہ سو جائے، 1 گھنٹہ سوتا ہے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنا بھی سوتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے تو فرمایا اس میں افضلیت زیادہ ہے۔ نماز تو جیسے عشاء کی نماز ابھی پڑھ لی ہے نا، سنت وغیرہ سے فارغ ہو، وتر سے فارغ ہو، اب جو بندہ 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھے گا، اس کو تہجد کا ثواب ملے گا، اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا۔ لیکن افضلیت کس میں ہے کہ سو کر اٹھنے میں۔ جیسے ایک ہے مثال کے طور پر 33 نمبر سے پاس ہو گیا، ایک ہے کہ 100 میں سے 100 نمبر لیے، ایک ہے 33 نمبر سے بس پاس ہو گیا، میں 33 نمبر لیے، 40 نمبر لیے، پاس ہو گیا، وہ بھی اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، 5ویں میں ہے تو 6ٹھی میں چلا جاتا ہے، 6ٹھی میں ہے تو 7ویں میں چلا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ 100 میں سے 100 نمبر لیے، تو اعلیٰ درجہ کیا ہے، 100 کا اٹھنے میں اس کو مشقت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اس کا پھر اجر بھی زیادہ ہے۔ سرا روایت کے اندر آتا ہے نا، سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے سے فرشتے فرمایا نیکیاں لکھنے میں دوڑتے ہیں۔ اسی لیے راتوں کو جو اٹھنا ہے نا جی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہے نا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے راتوں کو سجدوں میں سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ یہ بعد کی آیات ہیں، شروع میں تہجد فرض ہو گئی تھی، اور 1 سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو یہ تہجد فرض کے طور پر پڑھتے تھے، فرض تھی۔ 1 سال کے بعد جب 1 سال پورا پڑھ کر 12 مہینے 1 سال پورا پڑھی، پھر اس کے بعد جا کر اللہ رب العزت نے یہ سورت کے آگے آخر میں، یہ سورہ مزمل کے آخر میں پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تہجد جو ہے اس کے بعد یعنی سال کے درمیان میں ہی نماز فرض ہوگی، 5 نمازیں فرض ہوگی، لیکن تہجد کے رات کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ نفل کے اوپر یعنی سنت پڑھنے کا یہ بدلہ یہ آخر میں فقرؤ ما تیسر من القرآن، پھر آسانی اللہ رب العزت نے آسانی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا، اس بات کا مشقت کا خوف نہ ہوتا، میں اللہ سے کہہ کر تہجد فرض کروا دیتا ان کے لیے۔ اب مشقت تہجد فرض ہو جاتی، مثال تہجد فرض ہو جاتی تو کتنی مشقت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی امت پر اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ سے کہہ کر تہجد فرض کروا دیتا۔ سے پھر فرمایا تہجد کی فضیلت کو ذکر فرمایا، تہجد پڑھا کر، یہ صالحین کا شعار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عادت تھی، ان کی عادت شریفہ، کہ اگر رات کو ان سے تہجد رہ جاتی تھی نا، جیسے ہم فرض نماز کی قضا پڑھتے ہیں نا، قضا پڑھتے ہیں، جیسے صبح کی نماز رہے گی تو بعد میں اس کی قضا پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی رہے گی بعد میں قضا پڑھ لیتے ہیں، عصر مغرب کی جو بھی فرض رہے گی قضا پڑھ لیتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اگر کسی رات میں تہجد رہ جاتی نا، اگلے دن پہ وہ تہجد کی بھی قضا پڑھتے تھے. حالانکہ تہجد کی قضا نہیں ہے، لیکن وہ تاکید کی وجہ سے اتنی پابندی کرتے تھے تہجد کی. اگر کسی رات میں تہجد ان سے رہ جاتی تو وہ تہجد کی بھی قضا پڑھتے. ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ مسلسل، یعنی بزرگوں یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی نیک لوگ، یہ جس طرح بھی شروع میں ذکر کیا، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلند مرتبوں کی طالب ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں. تو ایک بزرگ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ہر رات میں تہجد پڑھتا تھا، ہر رات تہجد پڑھتا. ایک رات کسی وجہ سے میں تہجد مجھ سے رہ گئی، میں سو گیا. اب خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو تہجد پر اللہ رب العزت انعامات عطا فرماتے ہیں نا، ان انعامات میں ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت تہجد کی نماز پڑھنے پر حور سے نکاح کرتے ہیں. جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، جس طرح جنت کے حسین مناظر ایک کتاب ہے مولانا مہاجر مکی رحمہ اللہ، مہاجر مکی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جنت کے حسین مناظر. اس کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے اندر ایک حور ہے، حور لائبہ. اس حور کا نام ہے حور لائبہ. تو اس کی 70,000 خادمیں ایک طرف ہیں، 70,000 خادمیں دوسری طرف ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اس کی خادمی جا رہی ہیں. تو اس کی خادمی اس کے اوپر ہاتھ ڈال کر کہتی ہیں کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا. وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا. یعنی انتہائی خوبصورت ہو رہے. دو حوروں کے بارے جس میں قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر ہے. دو حور، ایک حور عینہ، موٹی آنکھوں والی حور، اس کی صفات قرآن کے اندر بھی ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی ذکر ہے. اور ایک ہے حور لائبہ جس کی صفات قرآن کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر ہے. تو وہ اور جتنی بھی جو نیکیاں بتاتی ہیں کہ فلاں نیکی پر، فلاں عمل پر میں ملوں گی، تو اس میں ایک یہ بتایا کہ جو تہجد پڑھے گا اس کو میں ملوں گی، جو تہجد پڑھے گا میں اس کو ملوں گی. تو وہ بزرگ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک رات مجھ سے تہجد رہ گئی، میں رات کو سو گیا. اب نیند میں دیکھتا ہوں کہ مختلف حوریں، خوبصورت خوبصورت حوریں بیٹھی ہوئی ہیں. اس میں ایک حور ہے وہ کالے رنگ کی ہے، باقی سارے خوبصورت حوریں ہیں. تو میں نے اوروں سے پوچھا کہ تم ساری خوبصورت ہو یہ، اور پھر اس سے پوچھا جو کالے رنگ کی تھی، جو بدصورت تھی، میں نے کہا تم کیوں بدصورت ہو، باقی تو ساری خوبصورت ہیں. تو وہ اور حوروں نے کہا ہم تمہاری پچھلی راتوں کے بدلہ ہیں، جو اللہ رب العزت جو تم پچھلے راتوں میں تہجد پڑھتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، ہم ان راتوں کا بدلہ ہیں. اللہ رب العزت ان راتوں کے بدلے میں تیرے ساتھ ہمارا نکاح کیا ہے. اور جس حور کا رنگ کالا تھا تو اس حور نے کہا میں تیری آج کی رات کا بدلہ ہوں کہ آج تم نے تہجد نہیں پڑھی، میں تیری آج کی رات. تو تہجد کے بارے میں یہاں تہجد کی فضیلت کو بیان کیا، اس لیے فرمایا او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کرو، یعنی آدھی رات پڑھو یا آدھی رات سے زیادہ کرو. یعنی زیادہ، اسی لیے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیوں نماز کا ایک شوق ہوتا ہے، شوق. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. ایسے حضرات صحابہ رضی اللہ مختلف واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرات صحابہ رضی اللہ ساری رات، بعض دیکھیں بعض بزرگان دین جو تھے نا، بزرگ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگ، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو مشقت والی زندگی گزاری، بزرگوں نے بھی مشقت والی زندگی گزاری. اور ایک بزرگ کا قول، بڑا عجیب قول نقل کیا حضرت شیخ ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صدقات کے اندر. وہ بزرگ فرماتے ہیں مشقت ہے وہ برداشت کرنے کی وجہ سے، فرماتے ہیں تاکہ صحابہ کو بھی پتہ چلے ہم پیچھے مرد چھوڑ کر آئے ہیں، تاکہ صحابہ کو پتہ چلے ہم پیچھے مرد چھوڑ کر آئے ہیں. صحابہ جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ مشقتیں برداشت کی، بزرگوں نے مشقتیں برداشت کی. بعض بزرگ ایسے ہوتے تھے وہ کہتے تھے آج کی رات تو قیام کی رات ہے، ساری رات قیام کے اندر گزار دیتے تھے، کھڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ساری رات قیام کے اندر. بعض بزرگ کہتے تھے آج تو رکوع کی رات ہے، ساری رات پھر رکوع کے اندر گزار دیتے ہیں. آج تو سجدے کی رات ہے، ساری رات اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گزار دیتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، کہا کہ ان کی کسی دوسرے بزرگ نے دعوت کی کھانے کی،
شام کے کھانے کی دعوت کی، وہ کھانے پر نہ جا سکے۔ اگلے دن جب وہ بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بزرگ نے کہا کہ آپ کھانے پر کیوں تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے دعوت نہ کی ہوتی تو میں اپنا عذر تمہیں بیان نہ کرتا۔ کہا کہ میں مغرب سے دیر ہو گئی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، اس کے بعد وطر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھو بزرگوں کو اللہ رب العزت بعض اوقات وہ کشف دے دیتے ہیں۔ اب وہ کشف کیسا تھا؟ وہ کہا کہ میں نے وطر اس لیے پڑھ لیا، ورنہ وطر اکثر بزرگوں کا یہ عادت یہ تھی کہ وہ تہجد میں پڑھتے تھے وطر۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں نے وطر اس لیے پڑھ لی کہیں ایسا نہ ہو کہ وطر نہ رہ جائیں، میں اس وجہ سے وطر بھی پڑھ لی کہ نماز کے ساتھ ہی وطر بھی پڑھ لوں۔ کہا میں وطر پڑھ رہا تھا تو وطر کے دوران ہی اللہ رب العزت نے میرے اوپر جنت کو منکشف کر لیا۔ میں جنت کے اندر جنت کی سیر کرتا رہا، نماز کے اندر ہی جنت کی سیر کرتا رہا۔ اس پر صبح ہو گئی، ساری رات قیام کے اندر ہی گزر گئی، وطر پڑھتے پڑھتے ساری رات ہی گزر گئی اور میں جنت کی سیر کر رہا تھا۔ تو کہا اگر تو آپ نے دعوت نہ کی ہوتی تو میں اپنا یہ عمل آپ کو نہ بتاتا کہ اللہ میں کس وجہ سے دعوت کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ شروع کے اندر یہ جو تہجد تھی، تہجد فرض تھی، پھر اللہ رب العزت اس لیے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بات کیا تھی؟ وہ تہجد کی نماز تھی، مشقت ہے، اس لیے فرمایا ہم آپ کے اوپر بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے، مشقت ہے نفس کے لیے، اور بات بھی صحیح نکلتی ہے، بات بھی صحیح ہے۔ اور رات کو اللہ رب العزت کے سامنے جو اللہ سے ہم کلام ہوتے، کیونکہ بات اس لیے صحیح نکلتی ہے، صبح کو جیسے مثال کے طور پر ہم دن میں جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں لوگوں کی آوازیں، وہ جو شور و شغب، رات کو یہ چیز نہیں ہوتی، رات کو خاموشی ہوتی، بات بھی صحیح نکلے رات کو خاموشی کی وجہ سے۔ تو اس سے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا کام رکھا ہوا ہے، دن میں آپ کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، مختلف ضروریات ہوتی ہیں، وہ سارے ضروریات کو بھی آپ پورے کرتے ہو، پھر رات میں اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے کیونکہ فرض تھی، اسی لیے آپ کے اوپر مشقت بھی ہوگی۔ فرمایا دن میں آپ اور کام بھی کرو گے، مشقت اور جتنے بھی کام ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیا کرو اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف آ جاؤ، یعنی تنہائی کے اندر، یکسوئی کے اندر، تنہائی کے اندر۔ وہ کون سا رب؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اس ساری صورت کے اندر شروع سے آخر تک یہ سارا تہجد کی فضائل وغیرہ مختلف، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ رب نے پھر وہ جو شروع میں وہ سال کے درمیان، کیونکہ ایک سال تک یہ تہجد فرض رہی، سال کے درمیان میں 5 نمازیں فرض ہو گئیں، لیکن یہ تہجد کی فرضیت ایک سال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے آسانی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پڑھتے تھے تہجد، تو پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی تہجد نہیں چھوٹی، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر بھی اور مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو بندی کے ساتھ پڑھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آسانی کے لیے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھو جو اس میں سے آسان ہو۔ اللہ نے آسانی کر دی، سنت مستحب سنت ہو گئی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز فرض ہو گئی تھی، 5 نمازیں فرض ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی مکہ کے اندر، زکوٰۃ تو مکہ کے اندر فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کی جو نصاب تھا، نصاب وہ مدینہ کے اندر بتایا گیا، کس نصاب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ نصاب پھر مدینہ کے اندر بتایا گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ کے اندر حکم آ گیا تھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اور یہاں پر تیسرا کیا فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ کو الگ سے ذکر کیا، زکوٰۃ کو الگ سے ذکر کیا، وہ بھی جو مستحق لوگ ہیں، مستحق لوگوں کے ساتھ خیرخواہی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا مستحق لوگوں کے ساتھ خیرخواہی ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا اس کے ساتھ خیرخواہی ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو قرض دو اور بہترین قرض دو،
جس طرح ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنے وارثوں کی مال کی خیر خبر لے، اپنے وارثوں کی مال کی چوکیداری کرے؟ تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو، فرمایا جی ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں بھیج دیا، وہ تیرا مال ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا جو کھا لیا وہ تیرا مال، جو پہن لیا وہ تیرا مال، جو اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا وہ تیرا مال، باقی جو پیچھے رہ گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے، وہ تو تیرا مال نہیں ہے۔ تیرا مال اس لیے فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے خزانوں کے اندر جو بھیج دیا وہ تیرا مال ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ نیکی آگے بھیجو گے اپنے واسطے تو اس کو اللہ کے ہاں بہتر پاؤ گے، وہ اللہ کے ہاں بہتر ہوگی جو تیری نیکی آگے پہنچ گئی ہے۔ اب پتہ نہیں ہے پیچھے کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ہمارے پیچھے کوئی ہمارے پیچھے قرآن پڑھے گا نہیں پڑھے گا۔ اب جو پڑھ لیا اللہ کے خزانوں میں پہلے سے بھیج دیا۔ ایک بزرگ کا ایک واقعہ، اس پر بات ختم کر دو، ایک بزرگ کا ایک واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر کہ 70,000 مرتبہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ اس کو نجات عطا فرماتا ہے، قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوگا، جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ ایک بزرگ نے وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے لیے 70,000 کی نصاب جمع کرتا رہا۔ 70,000 جیسے پڑھ لیا، ایک مرتبہ پڑھ لیا، وہ اپنے لیے جیسے بندے کو ایک مقرر ہوتا ہے کہ میں نے 70,000 مرتبہ دوبارہ پھر 70,000 شروع کر لیا، اسی طرح پڑھتا رہا، مختلف بہت سارے نصاب کام میرے پاس جمع ہو گئے۔ کسی دعوت پر گیا ایک بزرگ کی، وہ بزرگ وہ اہل کشف تھے، اس بزرگ پر کشف ہوا کہ اس کی والدہ کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس کی والدہ کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ جو بزرگ وہاں پر دعوت کے لیے گئے ہیں تو کہا کہ میرے اس دعوت کے اندر دو تجربے ہوئے۔ ایک تو اس کے کشف میرے اوپر ظاہر ہوا ہے کہ اس کا آیا وہ جو اہل کشف ہے وہ اپنے کشف جو کہہ رہے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ دوسرا یہ جو میں پڑھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ، اس کی برکت میں نے دیکھنی تھی۔ تو اس واقعے کے اندر کہا کہ میرے دو کشف ظاہر ہوئے، میرے اوپر اللہ رب العزت نے دو باتیں ظاہر کی ہیں۔ تو اب وہ کہا میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں نے دل میں یہ نیت کر لی کہ وہ جتنے نصاب میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں نا لا الہ الا اللہ کے، اس میں سے ایک نصاب یہ بزرگ جو ہیں ان کی والدہ کو میں ہدیہ کرتا ہوں، ایک نصاب ان کی والدہ کو، کیونکہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس پر وہ پریشان ہو گئے۔ تو یہ بزرگ نے انہوں نے کیا کیا کہ ایک نصاب ان کی والدہ کے لیے ہدیہ کر دی، صدقہ کر دیا۔ اب بیٹھے ہی بیٹھے ان کے جو دوسرے جو بزرگ تھے نا جنہوں نے کہا کہ میری والدہ کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان کے تاثرات چہرے کے بدل گئے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے میری والدہ سے قبر کا عذاب ختم کر دیا ہے، میری والدہ سے اللہ نے قبر کا عذاب ختم کر دیا۔ تو کہا میرے اس میں دو تجربے ہوئے، ایک تو یہ مجرب جو عمل ہے لا الہ الا اللہ کی، اس کی فضیلت میرے سامنے ظاہر ہو گئی، دوسرا اس کا کشف میرے سامنے ظاہر ہو گیا کہ واقعی یہ اہل کشف ہے۔ تو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم اللہ کے ہاں جو اپنے لیے بھیجو گے وہ تم اللہ کے ہاں پاؤ گے، وہ تمہیں وہاں پر ملے گا۔ تو تمہارا مال وہ ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں بھیج دیا، یہ تمہارا مال ہے، وہ جو پیچھے رہ گیا وہ تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا